جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ پاکستان میں جو لاسز ہوتے ہیں سبزیوں کے اور فروٹس کے، سبزیوں اور جو ہمارے پھلوں کے جو لاس ہوتا ہے 50% ہے، اور جو گرینز ہیں یعنی جس طرح ہماری گندم ہے، ہماری مکئی ہے، اس کے اندر جو لاس ہے وہ 20% ہے۔ اب یہ سوچیں کہ 20% اگر پوری جتنی ہم گندم سال کی، اللہ انشاءاللہ جانیہ گردیزی آپ نے کہا کہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور اب میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ واقعی ریکارڈ ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی بارش نہ غلط ٹائم پہ ہو جائے، اللہ کرے وہ ہو۔ اس وقت جو آثار لگ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے گندم کی پیداوار کے، تو اس میں سے اگر 20% گندم ہماری ضائع ہو جاتی ہے، سوچیں کتنے اربوں روپے کا نقصان ہے۔ اور وہ پھر پھل اور ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ جو ضائع ہوتی ہیں آدھی، تو سوچیں کہ اگر وہ نہ ضائع ہو ہم کتنا سستا پھل اور سبزیاں اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں شہروں میں۔ تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سٹوریج ڈیولپ کرنے لگے ہیں، جو اب تک پاکستان میں سٹوریج نہیں ہے۔ ایک سٹوریج ڈیولپ کریں گے اور ایک فوڈ پروسیسنگ پلانٹس ڈیولپ کریں گے، اور یہ جو فوڈ پروسیسنگ پلانٹس ہوں گے یعنی یہ بھی اگر ہم اپنے دیہات میں لگا دیں تو یہ بھی ہمیں بچائیں گے، یہ جو اتنا ہیوی لاس ہوتا ہے ہماری سبزیوں کی اور ہمارے پھل کے۔ پھر جو ہم اپنے کسانوں کو جو قرضے ہیں وہ ہم دگنے کر دیں گے، جو ابھی ہیں اس سے دگنے کریں گے تاکہ کسانوں کے پاس مزید اور پیسہ آئے اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے۔ پھر دو چیزیں ہم جو کھادوں میں جاتی ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں جب امپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آ گئی، سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز ملک کے باہر جاتے ہیں بنسبت جو ملک میں آتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں لے کے آئے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کئی چیزیں امپورٹ کرنے کی۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا دالیں، اسپاگول وغیرہ، یہ ہم امپورٹ نہیں، ضرورت سب کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم کھادوں کے اندر چیزیں امپورٹ کرتے ہیں پوٹیشیم اور فاسفیٹ، وہ دونوں پاکستان میں ہیں۔ میں نے ابھی پتہ چلوایا کہ پوٹیشیم کا میاں والی اور کالا باغ میں 6 ارب ٹن پوٹیشیم ہے وہاں۔ ہم نے کبھی کچھ اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی، سوچے 6 ارب ٹن وہاں ہیں۔ اور ہزارہ میں فاسفیٹس ہمارے پاس 27 ملین ٹن ہے۔ تو ہم اب یہ کوشش کریں گے کہ اپنی کھادیں جو مٹیریل جاتا ہے ان کے لیے وہ یہیں پاکستان کے اندر ہی ہم کریں۔ اچھا، اب آگے مقصد کیا ہے ہمارا، آگے راستہ کیا ہے، چاہتے ہم کیا ہیں؟ ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کسانوں کی آمدنی ہے وہ دگنی ہو جائے۔ کسان جب خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا، اس کی اور پیداوار بڑھے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی آمدنی دگنی ہو۔ دوسری چیز، ہماری جو سیریل پروڈکشن ہے، مکئی، گندم، چاول، ان کی پیداوار ہم دگنی کریں، اور یہ ہو سکتی ہے پاکستان میں۔ اگر ہم صرف چائنا کی تھوڑی سی ٹیکنیکس لے لیں، ان کی کئی جگہ 3 گنا ہمارے سے زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم اب قدم اٹھانے لگے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، یہ جو سارے ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس کے لیے ہماری کوشش ہے وہ دگنی ہو جائے اور ہمیں کبھی امپورٹ نہ کرنی پڑے۔ اور ایڈیبل آئلز جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اربوں ڈالرز ہم خرچ کرتے ہیں، وہ سارا پاکستان میں اگائیں۔ کئی دوائیوں کے لیے پودے جو پاکستان میں اگ سکتے ہیں وہ بھی را مٹیریل ہم باہر سے منگواتے ہیں، وہ بھی ہم یہیں اگائیں، اور یہ سب کچھ ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز کی حفاظت کرے گا۔ فروٹ اور ویجیٹیبل جس کی زبردست موسم ہے پاکستان میں، سبزیوں کا اور پھلوں کا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پیداوار 5 گنا بڑھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر پورا ٹارگٹ ہے۔ دالیں دگنی
اگا سکتے ہیں. جتنی اب ہم اگا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں دگنی اگا سکتے ہیں. فشریز اور پرونز ہم اپنی آرام سے جو ابھی ہماری پیداوار ہے اسے دگنی کر سکتے ہیں. سارے جتنے بھی جب آپ یہاں سے ملتان سے جائیں سیم کے علاقے ہیں, سیم کا جو علاقہ ہے اس میں ساری جگہ پرونز, آرام سے ہم پرونز کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اور اسے ہم دگنی کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ہماری کوشش ہے کہ مکئی, اس وقت 8 ملین ٹن مکئی ہم اگاتے ہیں, ہم اس کو 25 ملین ٹن کر سکتے ہیں. 25 ملین ٹن اگر مکئی ہم کر لیں ہمارے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جو ہم اس وقت پچھلی باری گندم کو ہم نے چکن فیڈ کے لیے دی تو وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم مکئی سے وہ پورا کر سکتے ہیں. یہ جو اب ان کی ڈیٹیلز ہیں, یہ جو میں نے آپ کو فیوچر کا پلان بتایا, یہ اگلے 2 مہینے کے اندر ہر چیز جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کیسے ڈبل کریں گے, ان سب کی تفصیلیں آپ کے سامنے میں خود پیش کروں گا. کیونکہ میں اب فیصلہ کیا ہے کہ جو ایگریکلچر کا سارا ہمارا سیکٹر ہے اس کو میں اب خود اوپر سے اس کی سربراہی کروں گا, اس کو میں ڈرائیو کروں گا. آپ کے سامنے ہر ہفتہ جو نیا انیشیٹو, جو ان کی ڈیٹیلز ہیں, یہ تو میں نے آپ کو اوور آل بتایا ہے, ان کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کی دوں گا ٹائم فریم کے ساتھ. آخر میں پھر سے چیف منسٹر عثمان بزدار, پنجاب گورنمنٹ, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کسانوں کے لیے جو آج آپ نے کسان کارڈ لے کے آئے ہیں یہ بالکل ویسا ہے جیسے ہم نے پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں. جس طرح وہ ہمارا سارا ہیلتھ سیکٹر تبدیل کرے گا, اس میں جو انقلاب آئے گا, پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا, ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا, ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر کوئی غریب سے غریب بھی اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن ملے گی. اسی طرح کسان کارڈ بھی پاکستان کے تقریباً 40 سے 50 لاکھ جو کسان ہیں ان ساروں کو پروٹیکشن دے گا اور آگے جا کے ان کی پوری مدد کرے گا, آسانیاں پیدا کرے گا ان کے لیے تاکہ وہ پاکستان میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے, ہم تاکہ سستی چیزیں اپنے لوگوں کو دے سکیں. اللہ نے ایک نعمت دیا پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا کہ 15 سینٹی گریڈ اور 38 سینٹی گریڈ کے بیچ میں سب سے بہترین موسم ہوتا ہے پیداوار کے لیے, ایگریکلچر کی پیداوار کے لیے, وہ پاکستان کو اللہ نے دیا ہے. تو ہم اس کا پورا فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے. اس کا ایک پہلا قدم آج جو پنجاب گورنمنٹ نے کسان کارڈ لانچ کیا ہے. شکریہ.